جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان اور یہ سیگمنٹ میرا پہلا روزہ. تو یہ ہمارا سیگمنٹ ہے. نازیہ کیا خیال ہے آپ کا پہلا روزہ کیسا رہا تھا, مجھے یہ بتائیے. میرا پہلا روزہ بہت اچھا رہا تھا. میں تھی 8 سال کی تھی, 8 سال کی تھی اور بڑی مشکل سے وہ کہتے ہیں, اور گرمیوں کا روزہ تھا مجھے یاد ہے. اور میں اتنی پریشان اس وقت کہ گرمیوں کے روزے میں آپ ماں باپ جو ہے وہ سر پہ پانی رکھ رہے ہوں گے. انہوں نے بھی کہا کہ مطلب اب ضد ہے تو رکھو, ٹھیک ہے. برانڈ میں تو جو انجوائے کیا افطاری کا, اچھا سب سے مزہ نا افطاری کا آیا تھا. افطاری کا بہت مزہ آتا تھا. اچھا گرمیوں کے روزے جو ہیں وہ 7:30 پونے 8 بجے جا کے کھلا کرتے تھے اتنا. اچھا اور وہ بند بھی ہو جاتے تھے وہ پونے 4 بجے کے قریب. اصل میں یہ تھا کہ جون جولائی تھا نا تو ہماری چھٹیاں تھی اسکول کی. ہاں اس کے علاوہ ہم یا پھر دسمبر تک کا ویٹ کرتے, اب دسمبر تک کا ویٹ کرتے تو ایج بہت بڑی ہو جاتی. صحیح بات. تو اسی لیے گھر والوں نے کہا گرمیوں میں ہی کرائے تھے, پہلا روزہ رکھوا دیں اس کے بعد. اچھا پہلا روزہ صرف مشکل ہوتا ہے, اس کے بعد پھر انسان خود روزے رکھنے لگ جاتا ہے. بالکل بالکل. پھر مسئلہ نہیں ہوتا. نہیں پھر میں نے جو پراپر روزے رکھنا شروع کیے نا, پھر جس طرح آپ 15-16 سال کی عمر میں آتے ہیں تو روزے رکھ کے چھوڑ. 16 کی جب میں تھی نا تب میں نے کہا اب بڑے ہو گئے بچے, اب جو ہے نا سارے روزے. پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ میں نے کبھی روزے الحمدللہ میں نے نہیں چھوڑے. اگر کوئی قضا ہوئی بھی غلطی سے تو میں بیچ میں بہت بیمار ہو گئی تھی, میرے نا السر کا پرابلم ہو گیا تھا, مجھے پتا ہے. تو وہ میں ہمیں 2-3 سال میرے ایسے تھے جن کے مجھے قضا کرنے پڑے. اچھا لیکن ادروائز آپ ہمیشہ کام کے ساتھ. گرمیوں اچھا لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ٹی وی ہوسٹ روزے نہیں رکھتے, نہیں وہ کہتے ہیں جی یار یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, کیلے کا شیک رکھا ہوتا ہے, چیزیں رکھی ہوتی ہیں, یہ فوراً ادھر لنک دیا, یہ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, فوراً پیچھے گئے 1-2 گھونٹ لگائے, اس کے بعد پھر واپس آئے. یہ سنا ہے میں نے. یہ جو برکت ہے نا روزے کی, ایسے ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. انسٹنٹ انرجی کے لیے کیلے کا شیک رمضان میں بہت ضروری ہے. اچھا چلیں. اچھا تو کوئی ایسی یادگار چیز جو آپ کے ساتھ بچپن میں ہوئی ہو روزے کے حوالے سے؟ روزے کے حوالے سے بچپن میں بس ایک تو یہ یاد ہے کہ ہم نے جب روزہ رکھا تھا, گرمی بہت تھی, کھیل کود بھی رہے تھے, تو ہمیں نماز بھی پڑھائی گئی کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو وہاں سے جو آپ کا گھر کا ماحول ہوتا ہے نا, یہ آپ کو بڑی عادت ڈالتا ہے. یہ نماز کی عادت, یہی آپ کا براٹ اپ ہے نا, آپ کی تعلیم و تربیت یہی. اور اسکول بھی, اسکول میں تو ہمارے ایک پورا کاغذ ہوتا تھا, اسکول میں پوری کتاب ہوتی تھی جس میں ہمیں نماز کے بارے میں لکھنا ہوتا تھا کہ آج ہم نے نماز پڑھی, کتنی نماز. اور یہ ہمیں جو ہے نا وہ, اور جھوٹ نہیں بول سکتے, جہاں ہم نہیں پڑھتے وہاں پکڑ ہوتی تھی پھر ہماری. بالکل بالکل. تو پھر ہمیں قضا. اچھا پہلے اسکولوں میں جماعت بھی ہو جاتی تھی, اسکول لمبے ٹائم کے ہوتے تھے, کچھ ایسے بھی اسکول ہوتے تھے. وہ لڑکیوں کی تو خیر نہیں ہوتی, لیکن مردوں کے ہمارا اسکول بڑا مزے کا تھا, 12:30 بجے چھٹی. اچھا ہم وہ تھے ہی نہیں جو 2-3 بجے آتے تھے. بہت جلدی صبح جلدی پہنچ گئے اسکول اور جلدی گھر بھی چلے گئے. اسکول لگتا تھا 12:30 چھٹی, 1 بجے گھر پر ہوتے تھے, گھر پہ ہمارا وہی نماز کا ٹائم. گھر کا ماحول ہمارا بڑا سخت تھا کہ جو نہیں نماز پڑھتے ہمیں تانے پڑتے تھے. صحیح بات. نماز نہیں پڑھی. بچیوں کو خاص طور پہ اگر نماز کی عادت ڈالیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک نسل کو نماز پڑھا رہے ہیں. اچھا ایک چیز میں بتاؤں, لوگ آج کل بڑے ڈپریشن کا شکار ہیں. میں کئی ایکٹرس کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بڑی وہ کمنٹس دے رہے ہوتے, ڈپریشن ہو جائے, کسی سے ڈسکس کریں, باتیں کچھ کریں. میں کہتی ہوں جو آپ کی کلوزنس اللہ تعالیٰ سے ہے نا, جب آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں نا, وہ جو آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے نا, وہ میں کہتی ہوں آپ ہزاروں ٹرینکلائزرز کھا لیں, آپ کچھ بھی کر لیں, وہ جو نیند اور سکون آپ کو اللہ کے کلام سے ملے گا نا, اور اس کو فالو کرتے وقت جو ملے گا, کوئی اس کا نیم البدل ہی کوئی نیم البدل. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور خاص طور پہ اللہ کے کلام میں جب آپ پریشان ہوں تو آپ تلاوت قرآن پاک سے مدد لیں, سورہ رحمان سے مدد لیں, آپ استغفار سے مدد لیں, آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ آپ ساری پریشانی بھول جائیں گی. ایک میں چیز اور بتاتی ہوں جو سب کے لیے بڑے فائدہ مند ہے کہ میری ایک دوست نے مجھے کال کیا رات کے کوئی 1 بج رہا تھا, میں سو بھی رہی تھی, تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے نا نیند نہیں آ رہی, بہت پریشان ہوں میں نے کہا کچھ نہ کرو, بس 3 دفعہ تم آیت الکرسی پڑھو, تمہیں نیند آ جائے گی. اور اپنے حقوق کو اس نے پڑھا, اس کو میں بھی سو گئی. اس کا دوپہر میں میسج آیا, اس نے مجھے شکریہ ادا کیا. اچھا نازیہ یہ تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے پتہ نہیں, میں پڑھتی تھی لیکن میں نے جب اس نیت سے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے نیند آ جائے, میرے ساتھ جو ارد گرد جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے سب ختم ہو جائے. کہتی اس نیت نے جو ہے نا وہ میرے سارے کام کیا کہہ رہے ہیں. نہیں واقعی اس میں نیت اور یقین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اچھا بہرحال یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا یہ جو افطار کا دسترخوان ہے یہ حافظ سویٹس, حافظ اسنیکس اینڈ حافظ بیکرز جو ہے ان کی جانب سے, حافظ سویٹس کی جانب سے یہ اسپانسرڈ ہے. یہ ریئل فوڈ امپائر ہیں.
اچھا ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دیسی دودھ اور دہی اور جو چیزیں ہوتی ہیں مکھن ان سے بنتی ہے، ان کے اپنے فارم سے آتی ہیں. اچھا اور ان کی پروڈکٹس ویسے تو کراچی میں برانچز ہیں لیکن پورے پاکستان میں مل جاتی ہیں. ویری گڈ. اور یو کے اور امریکہ میں بھی ان کی پروڈکٹس دستیاب ہیں، باقاعدہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں، کوئی ایکسپورٹ کوالٹی بہت زبردست. اور ہم ڈیلی یہ حافظ کی جو باکسز ہیں یہ افطار کر رہے ہیں، اس سے بہت مزہ آ رہا ہے، بہت زبردست. ابھی ہم بیٹھ کے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو بالکل مجھے جائے اندازہ گا، ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور روح افزا ہمارے ساتھ موجود ہے شربت میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی یونیورسل چیز ہے کہ رمضان اور افطار اور روح افزا یہ الگ ہو ہی نہیں سکتے. ہو ہی نہیں ٹھیک ہے. سکتے. اچھا کیا خیال ہے بچوں سے تھوڑے سے ہم پوچھیں؟ بالکل سوالات. السلام علیکم. یہ مائک جی جی بولیے گا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ نقیب بن معراج. کیا نام ہے؟ نقیب بن معراج. نقیب بن معراج. بن معراج. اچھا ٹھیک ہے. اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ کلاس 5. کلاس 5. کھڑے ہو کے ذرا دکھائیے جو آپ نے شیروانی پہنی ہوئی ہے. بھائی نازیہ دیکھو تم تو ڈیزائنر بھی ہو. سبحان اللہ. کیسی ہے؟ ایک انعام تو اس بچے کا جو ہے نا شیروانی میں بنتا ہے. بالکل بنتا ہے. بالکل. اور یہ ٹوپی دیکھیں آپ کتنی زبردست پہنے ہوئے. بالکل. یہاں پہ ایک اور بچہ بھی جس نے بڑی پیاری شیروانی. اور پاجامہ دکھائیے گا ذرا. واہ واہ واہ. آپ بھی ذرا کھڑے ہو کے دکھائیے. آپ بھی نام بتا دیں. آپ کا کیا نام ہے؟ سبی بن معراج. سبی بن معراج. جیسے دونوں بھائی ہیں بیٹا. دونوں کا آپ دیکھیں ذرا کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ ذرا دکھاؤ کھڑے ہو کے. ادھر آ جاؤ آگے تھوڑے سے ایک ساتھ. ان کو ذرا زوم کر کے دکھائیں. میں چاہوں گا یہ ہمارے اچھا دونوں نے ایک جیسا پہنا. دونوں نے ایک جیسا پہنا بہت. اور ماشاءاللہ دونوں اتنے پیارے لگ رہے ہیں. اتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ. اور یہ جو ہے نا یہ بڑی تہذیبی شیروانی اور اس کے ساتھ ساتھ پاجامے اور ٹوپی. یہ تو ایسا لگ رہا ہے بہت ہی کوئی لکھنؤ کے. بالکل. اچھا لباس کا خیال رکھنا. دیکھیں یہ ہمارے دینی تہوار جو ہے نا لکھنؤ کے نواب لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. بہت اچھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نقیب بن معراج آپ بھی آ جاؤ. اچھا اچھا تیار ہو کر بچے بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں تیار ہو کے. بچیاں بھی بہت تیار ہو کے آئی ہوئی ہیں. یہ الگ سے ہی ان لوگوں کی تیاریاں پتہ لگ رہی ہیں. نقیب بن معراج. اچھا ان کی ایج کیا ہے پوچھیں تو؟ ایج کتنی ہے بیٹا جلدی سے بتاؤ. سوچنے کی ضرورت نہیں. عمر بتاؤ عمر کتنی ہے؟ عمر کیا ہے؟ 12 سال نا. ٹھیک ہے 12 سال. 9 سال. 13. اچھا یہ بڑا ہے لیکن یہ لمبا زیادہ ہے. ہاں نہیں دونوں ایک ہی جو ہائٹ. دونوں ایک ہی ہائٹ کے ہیں. لمبا کون ہے آپ دونوں میں سے؟ آپ زیادہ لمبے ہو. شرارتی کون ہے دونوں میں سے؟ کون شرارت کرتا ہے؟ شرارتی وہ لگ رہا ہے مجھے. ہاں اچھا وہ کرتا ہے. وہ تو خاموش ہوا. ابھی اتنی خاموشی اس کی کیوں ہوئی؟ ڈر گیا اصل میں. گھر والوں نے یہ گھبرا رہا ہے. گھر والوں نے عمر بتانے کے لیے منع کیا تھا. اچھا ہاں کہ بیٹا کسی کو نہیں بتاتے. ہماری عمر آج کل اسکیم ہو جاتا ہے. آج کل اسکیم ہو جاتا ہے اس لیے شاید منع کیا گھر والوں نے کسی کو نہیں بتاتا. نہیں بتانا نہیں. پھر ہاں تو وہ اصل میں گھبرا گئے. وہ انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. عمر پوچھ ایسا سوال کے لیے سلیبس میں تھا ہی نہیں. اس لیے پریشانی ہو گئی. اچھا کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ یہ مائک پکڑو. آپ گرانا نہیں لیکن بہت ایکسپینسو مائکس ہیں. ہاں ابیہا ناز. ابیہا ناز نام ہے. اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو میری بچی؟ KG1. کہاں پہ؟ KG1 میں. اچھا 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 چلے ٹھیک ہے. اچھا KG1 ایک سیکنڈ بچے ذرا کھڑے ہونا. KG1 میں دیکھ لوں. میں نہیں واقعی بہت چھوٹی ہے. کھڑی ہوئی بیٹا کھڑی ہوئی. پتہ ہے اور آپ ان کا بھی ذرا ڈریس دیکھیں آپ. یہ غرارہ پہنی ہوئی ہے. آپ کو یاد کر رہی ہوں بلند. جی میں اپنے کو جب میں KG1 میں کہ اتنی چھوٹی ہوتی تھی ایسی ہوتی ہوں کہ میں بھی. اللہ کتنے پیارے بچہ. پورا نام مجھے کیا ہے؟ اپنا آپ یاد آ رہا ہے. پتہ ہے KG1 کا ابیہا ناز ان کا نام ہے. اسی ٹائپ کی تمہیں بھی شوق تھا یہ پہننے کا؟ یہ مجھے ہاں بہت شوق تھا. لیکن میں نا بڑی اپنی ٹیچرس کی بڑی فیوریٹ ہوتی تھی. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہاں اتنا بچہ اتنا پیارا ہوتا ہے اس لیے فیوریٹ ہوتا ہے. بہت پیاری بچی. بیٹے بیٹھ جاؤ. چلے ٹھیک ہے جی. بیٹا آپ بتائیے گا کیا نام ہے آپ کا؟ جلدی بتائیے. پکڑو مائک پکڑو. بتاؤ. اریبہ ناز. ٹھیک ہے. اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں جی؟ نہیں پڑھتی ہیں. اچھا چلو کوئی بات نہیں. اچھا آپ بتائیے گا بیٹا. آپ پوچھیے گا. نام کیا؟ نورالعین. کون سی کلاس میں؟ 3 کلاس میں. ماشاء اللہ. اور آپ بتائیں ان کی مائک ان کو آپ پاس کر دیں گے. ہاں جی بیٹا آپ بتائیے گا. نام بتاؤ. الویا. کون سی کلاس میں؟ 1 چلیں بھائی بہت زبردست. یہ بہت پیارے بچے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے. تمام بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب بہت خوبصورت ہیں. ان کو سب کو گفٹس بھی دیے جائیں گے روح افزا کی جانب سے اور دیگر ہمارے جو اسپانسرز ہیں ان کی جانب سے. لیکن یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو اذان کا وقت ہوگا کراچی اور اس کے مضافات میں. اس لیے کہیں نہ جائیے گا آپ. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.